ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا کن الفاظ میں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس رمضان کا پہلا جمعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. رمضان یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک ایسا عظیم احسان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ مہینہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھوم جھوم کر برسنے کا ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مغفرت کی بارش برسنے کا ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندوں کی بخشش کا اور ان سے جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں چند اعمال ایسے بتلائے ہیں کہ اگر ان اعمال کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قریبی تعلق اور قرب انسان کو نصیب ہو جائے. ان کے یہاں تو رحمت کے اور مغفرت کے دروازے چوپٹ کھلے گئے. رمضان کی چاند رات سے یہ دروازے کھلے گئے. پورا مہینہ کون سا ایسا وقت ہے پورے دن میں اور رات میں اگر آپ غور کریں
کوئی ایک وقت ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ نہ ہو. اور ایسا لگتا ہے، میرا یہ اپنا ذوق ہے، آپ کا کیا ذوق ہے یہ تو آپ جانتے ہیں. میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں لینا چاہتے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں جگہ دینا چاہتے ہیں. اچھا، اور یہ رمضان کے مہینے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف بہانے بنائے. وہ جیسے کسی چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے آدمی کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، وہ بہلانے میں آ جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے اور ان کو نوازنے کے لیے اللہ نے مختلف بہانے مقرر کر دیے ہیں. اچھا چلو تراویح پڑھ لو، سارے تمہارے گناہ معاف. روزہ رکھ لو، تمہارے سارے گناہ معاف. کسی کو ایک گھونٹ سے افطار کرا دو، ایک کھجور سے افطار کرا دو، تمہارے گناہ معاف. کسی کے ساتھ ذرا سی کوئی نیکی کر لو، چلو تمہارے گناہ معاف. تہجد میں اٹھ کر 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لو، تمہارے گناہ معاف. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کر نہ برس رہی ہوں؟ یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے استفادہ نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم اسی گناہوں کی زندگی میں، اسی معصیت اور نافرمانی میں لٹ پٹ رہیں جیسا کہ رمضان سے پہلے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا آدمی شقی کہا جا سکتا ہے، ایسے آدمی کو بد نصیب کہا جا سکتا ہے، بدبخت کہا جا سکتا ہے. وہ سعادت مند نہیں ہو سکتا. سعادت مند آدمی تو وہ ہے کہ جو ان موقعوں سے، ان لمحات سے فائدہ اٹھانے کی سرتوڑ کوشش کرے. یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کی بخششوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کے آغوش رحمت میں جگہ پانے کا یہ سیزن ہے. سیل لگائی ہوئی ہے، سیل لگائی ہوئی، جیسے یہ بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو لگ رہی ہے 20% اور 50% اور 40%. اور یہاں 40-50 نہیں، یہاں تو پورا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. یہ کر لو سارے گناہ معاف. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں مختلف اعمال پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں عطا فرمائی. میں نے ابھی حدیث پڑھی خطبے میں، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہاں کتنے پرسنٹ کا ذکر کیا ہے؟ کوئی پرسنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور وہ تو ویسے بھی نہیں ہوتا. اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جوش مار رہی ہوتی ہے. جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھ کر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب آگے آ جائیں، دوسرا عمل بتلایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رات کو کھڑے ہو کر قیام کیا ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. مراد تراویح ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے، اپنے عام بندوں کے لیے نیکی کرنا کتنا آسان کر دیا. ہم اور آپ اس رمضان میں بعض وہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں جو غیر رمضان میں ہم نہیں کر سکتے تھے. ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں کہ عام دنوں میں اول تو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا وہی مشکل، اور پھر 20 رکعت تراویح پڑھنا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا. یہاں پہلی رکعت کا آدمی
تکبیر اور تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھتا ہے اور تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ 20ویں رکعت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ عام دنوں میں ذرا سا پڑھیں 20 رکعت نفل پتہ چل جائے، فرض نہیں پڑے جاتے 5۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ عام دنوں میں انہیں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اب رمضان شروع ہوا، سحری کی، دل میں خیال آیا کہ چلو ٹائم ہے 2-4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خیال کس نے دل میں ڈالا؟ اس عمل کی توفیق کس نے دی؟ کس نے کھڑا کیا جائے نماز پر؟ کیسے آدمی آوازاری کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ یہ رمضان کی برکت ہے۔ عام دنوں میں اور نوافل نہیں ہو پاتے، اب مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھے جا رہے ہیں، اشراق کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، چاشت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور عام طور پر عام دنوں میں نمازوں میں ایسا میرا خیال آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز سے 5 منٹ اگر پہلے آئیں تو آپ کو اندر میں آنے کی جگہ نہ ملے، اور رمضان میں یہ ہو رہا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ میں یہ دعا کرتا ہوں جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پورے سال یہ عبادت کا ذوق ہمارا رہے، پورے سال مسجد سے یہ ہمارا تعلق اور یہ وابستگی رہے جس کا اظہار ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ آنے کی جگہ نہیں ملتی، پوری کھچا کھچ مسجد جو ہے وہ صحن تک تراویح میں اور نمازوں میں وہاں تک کہ الحمدللہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے کہ جس رحمت کا احساس ایک گناہگار آدمی کو بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس سے صحیح طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمدم برسر مطلب، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا فلسفہ بیان فرمایا، اس روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت سے یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ یہ رمضان کے روزے صرف ہماری خصوصیت نہیں ہے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ البتہ 2 اصلاحی تبدیلیاں کی گئی ہیں، 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں، روزے ان کے اوپر بھی فرض ہیں۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، بہت بڑے پائے کے آدمی ہیں، اپنے وقت کے بڑے مفسر ہیں۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 اصلاحی تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ان کے روزوں میں کی ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ نمبر 1، پہلے یہ صورتحال تھی کہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے، اس وقت تک کہ آپ کھا پی سکتے ہیں، اور جہاں آپ بستر پر پڑے اور آنکھ لگی آپ کا روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن تک، غروب آفتاب تک۔ ایک تبدیلی یہ کی۔ اچھا، ان کے یہاں یہ ترتیب تھی۔ اس دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک صحابی تھے کاشتکار، آپ کو پتا ہے کاشتکار آدمی جو ہے وہ بڑا محنتی اور آرام پسند نہیں ہوتا، وہ دن بھر محنت کرتا ہے اور رات کو تھک ہار کر بیچارہ آ کر سو جاتا ہے، یہ اس کی زندگی۔
تو حدیث میں کہ ایک کاشتکار صحابی جو ہے وہ گھر تشریف لائے، رمضان کے ایام تھے، آ کر گھر والوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی کچھ کھانا وانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کچھ ہے، کرتے ہیں انتظام۔ وہ گھر والے اس کے انتظام میں لگ گئے۔ ابھی یہ بیٹھے تھے کہ کبھی کھانا کھائیں گے، اتنے میں آنکھ لگ گئی، اور اب آپ کو پتا ہے کہ آنکھ لگ گئی تو اب گویا کہ روزہ شروع ہو گیا۔ آنکھ لگی، روزہ شروع۔ اگلا دن جو ہے پھر موقع نہیں ملا، پھر روزہ شروع ہو گیا، کنٹینیو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بھائی اتنے ڈھیلے ڈھالے کیوں معلوم ہو رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ 2 دن آدمی نے نہیں کھایا تو کمزوری تو ہوگی، کیوں اتنے ڈھیلے ڈھالے لگ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرما دیا، ہمارے اوپر رحم کر دیا۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ کھاتے رہو پیتے رہو صبح تک کے۔ اب رات بھر آپ دیکھیں، جیسا رش آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ایسا رش آپ کو ہوٹلوں میں نظر آئے گا۔ یہ اسی رخصت کا فائدہ ہے، لیکن یہ فائدہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ پر یہ وقت لگنا چاہیے۔ خیر، تو اب کہا کہ اب رات جو ہے وہ روزے سے مستثنا ہے، رات کو آپ کو جتنا ہے کھانا ہے پینا ہے جو کرنا ہے حلال طریقے سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ ہاں جب صبح صادق شروع ہو جائے گی تو اب اس کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ایک تبدیلی یہ ہوئی۔ اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ پہلے زمانے میں جو لوگوں پر روزے فرض تھے وہ بھی رمضان کے روزے فرض تھے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے ایک شیطانی چال چلی، ان کو کسی سیانے نے مشورہ دیا، اور یہ مشورے ہمارے کہ جو بڑے بڑے دانشور ہیں وہ بھی مشورے دیتے ہیں۔ بتا دوں آپ کو مشورہ کیا تھا؟ وہ مشورہ یہ دیا کہ جی اس طرح کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے رمضان کے روزے ہیں، 30 روزے ہیں، وہ ہم رکھیں گے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں مہینے کا جو انتخاب ہے وہ اپنے حساب سے کسی ٹھنڈے موسم میں کرنا چاہیے، ٹھنڈے موسم میں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ، انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ 30 روزے تو ہو گئے، اب اس کے بعد 10 روزے وہ اور رکھا کرتے تھے بطور کفارے کے کہ یہ جو ہم نے ہیر پھیر کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ہیر پھیر، یہ جو ہم نے ہیر پھیر کی ہے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ 30 تو کنفرم ہے، اور 10 پلس کتنے ہو گئے؟ 40۔ تو یہ جو ہیرا پھیری کی ہے، اس ہیرا پھیری سے بچنے کا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس 10 کی وجہ سے، اور یہ 30 تو مسلسل ہے، 10 الگ سے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ معاف کر دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی ایک تجویز آئی تھی چند سال پہلے، اس میں ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جی مشورہ دینے والے ہر زمانے میں رہے، پاگلوں کی کمی کبھی نہیں رہی دنیا میں۔ انہوں نے بھی مشورہ یہ دیا کہ یہ جو علماء ہیں یہ بڑے تنگ ظرف قسم کے، بڑے ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ بھائی وہ جو بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کے ذریعے ایک راستے کو انہوں نے متعین کر لیا، یہ اجتہاد یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں مولوی، لیکن یہ بڑے ضدیت کرتے نہیں ہیں، جو اختیار ان کے پاس ہے اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے۔ پھر ان صاحب نے فرمایا کہ میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے، بہت اچھی رائے دی انہوں نے رائے یہ دی کہ میری رائے یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں روزے ہونے چاہیے، اور 1 مارچ کو عید ہونی چاہیے، اس پر علماء کو آپس سے بیٹھ کر
سب کو اتفاق کر لینا چاہیے. فروری کا موسم دراصل ٹھنڈا موسم ہوتا ہے. تو میں نے اس پر تبصرہ میں نے یہ کیا، میں نے کہا کہ یہ جو کم وقت ہے، چلو اس نے تو 30 روزے، یہ تو 28 ہمیں روزے رکھوا رہا ہے، اس نے تو 2 روزے اور کم کر دیا ہمارے. فروری کا مہینہ کتنے تاریخ کا ہوتا ہے؟ 28 کا ہوتا ہے. انہوں نے تو 30 کے بجائے 40 رکھے، اور یہ 30 بھی پورے نہیں کروا رہے، یہ رائے دے رہے ہیں کہ 28 روزے رکھ لیں. یہ مولوی چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرتے نہیں، یہ بڑے ضدی قسم کے ہیں. خیر بہرحال، تو ایک تبدیلی میں نے عرض کیا کہ ایک تبدیلی یہ کی کہ پہلے رات کو روزہ شروع ہو جاتا تھا سونے کے بعد سے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں چھوٹ دے دی ہے. دوسری تبدیلی کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ چاہے یا یہ اتھارٹی کسی کے پاس ہو کہ وہ رمضان کے روزوں کو آگے لے جائے یا رمضان کے روزوں کو پیچھے لے جائے اور اپنے حسب منشا اس کو رکھ لے؟ نہیں. اور ہمارے اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ جو لوگ بالغ ہونے کے بعد سے روزے رکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اور تقریباً ساری جو بیٹھے ہیں الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد سے ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں. امی ابا نے روزے رکھوانے شروع کر دیے، روزے ہم اس وقت سے رکھ رہے ہیں. تو 35-40 سال سے جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، انہوں نے ہر موسم میں روزے رکھے ہیں، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، لمبے بھی، مختصر بھی. تو وہ کہ ہر موسم کا مزہ انہوں نے چکھا ہے، اور یہ لطف ہے عبادت کا، یہ عبادت کا لطف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تبدیل یہ فرمائی کہ بھائی رمضان کا جو روزہ ہے، جو اسلامی مہینہ ہے، چاند اور قمری اعتبار سے جو سال ہے رمضان کا، اس میں روزے رکھنے ہیں. اچھا، اب آگے روزے کا جو قرآن کریم فلسفہ بیان کر رہا ہے، وہ فلسفہ یہ بیان کر رہا ہے، اتنی بات تو ہو گئی کہ روزے تم پر فرض کیے ہیں، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی. عام طور پر اگر آپ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ قرآن کریم عام طور پر جب احکام ہمیں دیتا ہے، اس احکام کی لوجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، قرآن کریم اس سے بحث نہیں کرتا. قرآن کریم اس سے بحث نہیں کرتا، اور نہ کسی آدمی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نازل کردہ حکم کے بارے میں کسی سے اس کی علت کے بارے میں سوال کرے، کسی مصلحت کے بارے میں اور فوائد کے بارے میں کسی سے پوچھے کہ جی یہ حکم ایسا کیوں دیا گیا ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے سیدھا سادہ سا اس کا جواب یہ ہے، ہم ہیں اللہ کے بندے، ہم ہیں اللہ کے بندے، اور بندے کا کام جو ہے وہ اپنے آقا کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. بندے کا کام چوں چرا، سوال جواب، کیوں کیا، یہ بندے کو زیب چیزیں نہیں دیتی. ہم سیدھے سیدھے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کام کرو، جی بالکل، سر تسلیم خم ہے. اس کام سے رک جاؤ، جی بالکل، ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن قرآن کریم نے اپنے اس عام اسلوب سے ہٹ کر، اپنے عام اس طریقے سے ہٹ کر قرآن کریم میں کچھ جگہوں پر کچھ احکامات کے فلسفے بیان کیے ہیں. عمومی طور پر یہ مزاج قرآن کریم کا نہیں ہے. کچھ فلسفے، کچھ احکامات کے فلسفے بیان کیے. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی مثال اسی سورۃ البقرہ میں ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ جو ہم نے قصاص کا حکم نازل کیا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. یہ نفس کے بدلے نفس،
بدلہ لیا جائے گا. کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ قصاص کا جو قانون ہم نے نازل کیا ہے، ہمیں تمہاری جان سے دشمنی نہیں ہے، تم ہماری نظر میں بہت محترم ہو، لیکن یہ قصاص کا حکم اس نے نازل کیا کہ اگر اس قصاص کے حکم کو نافذ کر دیا جائے تو دنیا میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک نئی زندگی عطا ہو جائے. کیسے نئی زندگی عطا ہو جائے؟ آج اگر قاتل کو پتہ چل جائے کہ مجھے چوراہے پہ لٹکا دیا جائے گا، الٹا کھڑا کر دیا جائے گا، مجال ہے کہ اس قبیح کام کی طرف اور اس قتل جیسے سنگین جرم کی طرف دوسرا آدمی آگے بڑھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے جو ہے وہ چوک پہ لٹکا دیا جائے گا. ہمارا تو قانون ہے ہی نہیں، چوپٹ قانون ہے. تو یہاں پر قرآن کریم نے قصاص کی علت بیان کی، قصاص کی حکمت بیان کی، اس کا فائدہ بیان کیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. اسی طریقے سے دوسری مثال کی جو روزے جو فرض کیے گئے، اس روزے کا جو فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ تم 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہو، ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ 11 مہینے تم نے اپنے نفس کو پال کر جو اتنا موٹا تازہ کر لیا ہے، اور اب ہمارے حکم میں مشکل پیش آ رہی ہے، لہذا 1 مہینہ تربیت بھی اللہ تعالیٰ ہم سے مشق کروا رہے ہیں. 1 مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سے مجاہدہ کروا رہے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے، تجربے کی بات یہ ہے کہ اگر اس 1 مہینے کو اگر آدمی صحیح طریقے سے گزار لے جیسے کہ گزارنے کا تقاضا ہے، یقین کریں کہ پورے سال اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا. یہ تجربے کی بات ہے. قرآن کریم غلط نہیں کہہ رہا، قرآن کریم صحیح کہہ رہا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کی خاصیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کر 2 نمبریاں بھی کر رہے ہیں. ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچ رہا ہے، 3 نمبر 2 نمبر چیزوں کو 1 نمبر کہہ کر بیچ رہا ہے. یہ نمازی کر رہا ہے. تو یا تو اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا قرآن کریم نے جو جملہ کہا ہے وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. ظاہر ہے دونوں چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی. تو اس کا جواب سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ بے شک قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز تو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے. آج نماز کو نماز پڑھنے والا کس طریقے سے پڑھ رہا ہے یہ بھی تو غور کرے. ظاہر ہے کہ جب اس نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا تو اس کا لامحالہ اثر تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طریقے سے تجربے کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی اس 1 مہینے کو اس تربیتی انداز سے گزار لے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں گزروا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں تقوی پیدا ہو جائے گا. اور فجر کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں درس، عصر کے بعد بھی آپ درس سن رہے ہیں، تراویح کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں. وہ حدیثیں آپ کے سامنے بار بار آ رہی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشاد سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھو صرف خالی بھوکے پیاسے رہنے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا. بالکل صاف صاف بات ہے. خالی پیاسے رہنے سے، بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ آدمی نہ کھائے اور نہ پیے اور اس سے یہ سمجھ لے کہ تقوی پیدا ہو جائے گا، تقوی پیدا نہیں ہوگا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اور حرام قرار دیا ہے، جب تک آدمی ان چیزوں سے نہ بچے اس وقت تک کہ پیدا نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے، آپ سے تو کوئی تکلف نہیں ہے نا، گھر کی بات ہے، ہم سب گھر کے ایک فرد ہیں. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے،
افطاری اور سحری حرام مال سے کر رہا ہے، رشوت کے پیسوں سے سامان لا کر سحری اور افطاری کر رہا ہے، دوسروں کی دل آزاری کر کر پیسہ کما کر افطاری اور سحری کر رہا ہے اور گھروں میں بھی بھیج رہا ہے، جو مال حرام ہے، جس کا ایک لقمہ حرام ہے، ایک لقمہ حرام ہے، اس ایک لقمے کی نحوست یہ ہے کہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہے، اس سے پوری ڈٹ کر افطاری و سحری کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم اور آپ امید سے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں، ہم متقی بن گئے؟ تقوی حاصل ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا جو المیہ ہے، آج اس وقت پوری امت مسلمہ جس عذاب کا شکار ہے، جن مسائل کا شکار ہے، میں اس کی فہرست آپ کے سامنے نہیں گنا رہا، موٹی موٹی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خود آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، گیس لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ضروری جو کھانے پینے کی روزمرہ کی چیزیں ہیں اس کی قلت، مہنگائی کا عذاب، بد امنی کا خوف، جی یہ کیا ہے؟ اس کو قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز میں ایک جملے میں ذکر کر دیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، عذاب تو بہت بڑا ہے، اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا تمہیں عذاب چکھا دیا تاکہ شاید تم پلٹ جاؤ، شاید تم اس سے توبہ کر لو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس توبہ کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ ان کاموں کو تم چھوڑ دو، یہ تمہاری ساری اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ تو حرام کام کر کے، حرام غذا کھا کر، غلط سلط گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو کر اگر آدمی یہ امید لگا کر بیٹھا ہے کہ میں روزہ رکھ کر تقوی اختیار کر لوں تو این خیال است و محال است و جنون، حضرت نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں، کب سے روزہ رکھ رہے ہیں، حالات نہیں بدل رہے، ہر سال رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اصل جس چیز کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی جن چیزوں کو، حلال کو تو آپ نے چھوڑ دیا، بھائی کھانا پینا حلال تھا نا، یہ منع تھا، حلال کھانا تو حلال تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک وضو کرتے وقت ایک گھونٹ بھی پانی اگر حلق میں خدا نخواستہ چلے جاتا تو کھانس کر اس گھونٹ کے پانی کو بھی نکال رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حلق میں چلا جائے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو احتیاط تم یہاں کر رہے ہو، تم اپنی عملی زندگی میں بھی وہ احتیاط کر لو، تم اپنی عملی زندگی میں بھی وہ احتیاط کر لو۔ جن گناہوں سے ہم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جن حرام چیزوں کے قریب بھٹکنے سے ہم نے منع کیا ہے مت جاؤ، جہاں ہم نے کہہ دیا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنی، نظر اٹھا کر نہیں دیکھنی، رک جاؤ وہیں پر، گناہ کی طرف تمہارے قدم آگے نہ بڑھے۔ اگر آدمی رک جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے تو پھر یقین جانے اس کی عملی زندگی میں بہت جلد تبدیلی آ جاتی ہے، بہت جلد تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، آخری بات کر بات ختم کر رہا ہوں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسی کیسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس امت کے حالات تھے۔ بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ رمضان کے روزے رکھ کر اگر ایک آدمی جھوٹی بات کرنے سے نہیں بچتا، جھوٹ سے احتیاط نہیں کرتا، زبان کو تالا نہیں لگاتا، زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، اور غلط سلط کام جو ہے وہ جس طرح رمضان سے پہلے کر رہا تھا اسی طرح رمضان میں بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رب صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں نہ ہوں۔ آمین کہہ دیں، یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ کہاں آمین کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہے۔
تو فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، صرف وہ بیچارے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، باقی ثواب واب تو کچھ بھی نہیں ملنا، خام خی کی بلا وجہ کی مشقت اور تکلیف جھیل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ عمل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کے شروع میں نے عرض کیا، ایک ایک عمل ایسا ہے، ایک ایک عمل ایسا ہے کہ اگر انسان وہ عمل کر لے اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی مغفرت کروا لے، اپنے آپ کو جہنم سے وہ آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ سے لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی اس کے آداب کے ساتھ سنت کے مطابق شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے سے جو اصل مقصود اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تقوی، اللہ تعالیٰ وہ تقوی ہمیں عطا فرمائے۔ اور میں نے شاید ابھی کچھ دنوں میں رمضان ہی میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جب ہم افطار کے وقت دعا کریں اور جب ہم سحری کے وقت دعا کریں تو اس میں یہ دعا بھی ہم کریں کہ اے اللہ اس رمضان اور اس افطاری اور سحری سے جو تقوی آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر، اپنی رحمت سے وہ تقوی میرے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ہم دعا بھی تو نہیں کرتے نا، دعا بھی نہیں کرتے، تو کم سے کم یہ دعا مانگیں کہ اللہ اس رمضان سے جو آپ تقوی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کی آپ ہمیں مشق کرا رہے ہیں وہ عطا فرما دیں، گناہوں کو چھوڑنا میرے لیے آسان کر دیں، گناہوں کی نفرت میرے دل میں بٹھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان اوقات کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، ان اوقات کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ بس صرف بات اتنی سی ہے مختصر سی کہ ہم یہ مہینہ تو ایسے چٹکی بجائے ایسے گزرا، ایسے ابھی بس یہ کتنے روزے ہو گئے آج؟ اچھا 6، کوئی 7 کہہ رہا ہے، چلو جو 7 کہہ رہا ہے وہ 7، جو 6، ابھی یہ 10 روزے گزریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا۔ اس کو بوجھ سمجھ کر نہ گزاریں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ میرا کیسے قیمتی بن جائے، مجھے اس کی فکر کرنی ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، ملتا بھی ہے، رمضان کے مہینے ملتے ہیں نہیں ملتے، رمضان کا مہینے بھی چلے مل جائے لیکن یہ صحت اور عافیت رہے گی نہیں رہے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحت کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب یہ سارے کے سارے کام کرا رہے ہیں تو اس کو طریقے کے مطابق کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اچھا جی، دوسرا ایک مختصر سا اعلان ہے، یہ محکمہ اوقاف کی طرف سے میرے پاس یہ لیٹر آیا ہے، یہ مجھے دے، یہ فائل بھی ہمارے یہ محکمہ اوقاف، آپ کو پتہ ہے یہ صورتحال ہے، یہ آپ مجھ دیکھ لیں، ہاں بس اب یہ لنگڑا لولا ہمارا محکمہ ہے، اس کی صورتحال یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، یہ حیدرآباد کے قریب 40 کلومیٹر پہلے بولہاڑ ایئر بیس کے سامنے ایک دینی مدرسے کا قیام، ایک مدرسے قائم ہوا اور اس کی تعمیرات شروع ہیں۔ جامعۃ الحسنین اس مدرسے کا نام ہے، اور تقریباً اس وقت 70 بچے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ان کے منصوبے ہیں اس میں نئی مسجد کی تعمیر ہے، طلباء کے لیے ہاسٹل کی تعمیر ہے، اور RO پلانٹ ہے، پانی کھارا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جو حضرات یہاں اس میں حصہ لینا چاہیں وہ وہاں جائیں، جا کر جگہ دیکھیں، اپنا اطمینان کریں۔ نیک کام کرنا ہے تو نیک کام جو ہے وہ ایسے آنکھ بند کر کے نہیں کرنا ہے، نیک کام آنکھ کھول کے کرنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ کمائی صحیح جگہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، آپ مطمئن ہیں نہیں مطمئن ہیں، ایسے اٹھا کے نہیں دینا ہے۔ اس لیے اچھے طریقے سے آپ اپنا اطمینان کر لیں۔ یہ محکمے کی طرف سے لیٹر آیا کہ بھائی اس کا آپ اعلان کر دیں، اور چونکہ ہم اس طرح کے اعلانات کرنے کے محکمے کی طرف سے پابند ہیں، اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی۔ جو حضرات اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو مدرسے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ مسجد کے تینوں گیٹوں پر نماز کے بعد موجود ہوں گے۔ جو حضرات تعاون کرنا چاہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔